اب نیاز کیا ہے اس کو سمجھ لیں. ایک لفظ آپ نے فاتحہ سنا ہوگا, ایک نظر و نیاز سنا ہوگا. پہلے زمانے میں ادباً جب کسی بڑے کو کوئی تحفہ وغیرہ پیش کرتے تھے نا تو کہتے تھے یہ نظر ہے, یہ آپ کی بارگاہ میں نیاز ہے. تو اس لیے اب اس میں بھی یہ فرق ہو جاتا ہے, یہ دونوں کے اندر فرق کرتے ہیں. عام آدمی کو ثواب ایصال کریں تو اسے کہتے ہیں یہ فاتحہ خوانی ہو رہی ہے, اور جب ہم کسی بڑی ہستی کے لیے کرتے ہیں تو اس کو نظر اور نیاز سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی یہ بڑوں کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا ثواب ان تک پہنچے گا, تو گویا کہ نظر پہنچ رہی ہے, نیاز پہنچ, ادباً کہہ دیتے ہیں. ورنہ یہ فاتحہ نظر نیاز ایک ہی چیز. اب یہ نظر نیاز کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھیں. کچھ بھی آپ نیک عمل کریں, خصوصاً کھانا وغیرہ ہوتا ہے جیسے, یہ صرف اللہ کے لیے پکایا جائے گا, اللہ کے لیے کھلایا جائے گا, اس کا ثواب صرف اللہ تبارک و تعالی دے گا. اس کھانے سے صرف اللہ کے قرب کا ارادہ ہوگا, اللہ ہمیں اپنے قریب کرے, اللہ ہمارے درجات بلند کرے. بس ایک چیز علیحدہ ہوگی کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے بے نیاز ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ اس نیاز کا ثواب تیری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو غیر محتاج, وہ ثواب کا اہل نہیں ہے. اہل تو بندے ہیں نا, کیونکہ وہ غیر محتاج ہے, ہمیں محتاج. تو یوں نیاز اصل میں کیا ہوتی ہے, بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ غیر اللہ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں, غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے, شاید یہ ارادہ ہے کہ یہ غوث پاک ثواب دیں گے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب دیں گے. بھائی ایسا نہیں ہے, کھانا اللہ کے لیے پکایا جائے گا, ثواب کون دے گا, اللہ تعالیٰ, درجات کون دے گا, اللہ تعالیٰ, کس کے قریب نزدیک اور کس کا قرب مقصود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا. صرف ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ثواب ملے وہ فلاں بزرگ کو بھی پہنچ جائے. جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی طرف منسوب کیا اس ثواب جاریہ کو, لی ام سعد, سعد کی ماں کے لیے. ایسے اگر کھانا اللہ, اچھا یہ بتائیے حضرت سعد نے ماں کے لیے کنواں کھدوایا تھا کہ اللہ کے لیے؟ صحیح بتائیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ بھائی اللہ کے لیے تھا نا, کنواں تو اللہ کے لیے تھا, نیک عمل تو اللہ کے لیے کیا تھا, لیکن ارادہ کیا تھا, ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے. لیکن آپ نے کنویں پہ کیا لکھوایا, للہ تعالی, اللہ کے لیے نہیں, کیا لکھوایا, لی سعد, سعد کی ماں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن کس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں یہ سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو منسوب اس کی طرف کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, صحابی کا عمل ثابت ہے. بھیا ولیمہ کرتے نہیں کرتے, کہتے کیا کہتے ہیں, کس کا ولیمہ ہے, فلاں کا. حالانکہ ولیمہ سنت کریمہ ہے نا, تو جو سنت کی نیت نہ کرے تو ثواب سے شاید محروم رہے گا, لیکن جو سنت کی نیت سے کرے تو سنت پوری کرتے ہیں کس کے لیے, اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. حقیقتاً تو یہ ولیمے کا اہتمام کس کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, لیکن چونکہ یہ کسی کا ہوتا ہے ہم اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یہ فلاں کا ولیمہ ہے. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں 7 قربانیوں میں حصہ, بھائی یہ قربانی کس کے لیے ہے, آپ کہتے ہیں ابا کی طرف سے ہے, امی کی طرف سے. یہ کیوں نہیں کہتے اللہ کی طرف سے ہے, حصے مختص کرتے نہیں کرتے؟ بتائیں اس سے کوئی شرک کا تصور پیدا ہوگا؟ نہیں. اگر کوئی یہ کہے, آپ نے کہا جی یہ ایک حصہ والد کا دوسرا والدہ کا, وہ کہے گا والد کا کہ اللہ کے لیے کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ او بھائی کیا تو اللہ کے لیے, لیکن وہ چونکہ ان کی طرف سے کر رہا ہوں, منسوب ان کی طرف کیا ہے, منسوب کرنے سے کون سا شرک کا تصور پیدا ہو گیا؟ یہی نظر و نیاز کے اندر غلط فہمی ہے کہ اگر غوث پاک کی نیاز ہے, خواجہ صاحب کی نیاز ہے, داتا صاحب کی نیاز ہے, یا آپ کسی بزرگ کے لیے اپنے گھر میں اپنے بڑوں کے لیے فاتحہ کر رہے ہیں, ان کی نیاز بنا رہے ہیں, تو یہ اللہ کے لیے ہے, لیکن چونکہ ان کے لیے ہوتی ہے تو منسوب ان کی طرف کر دیتے ہیں یہ غوث پاک کی نیاز ہے, سمجھانے کے لیے. تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف نسبت قائم کرنے سے شرک کا تصور پیدا نہیں ہوتا, غلط عقیدے سے پیدا ہوگا. اور نظر و نیاز میں عقیدہ ہمارا غلط نہیں ہے. نظر نیاز باعث سے بلندی درجات ہے, اس سے آپ کے مردوں کو جو دنیا سے خاص طور پہ مرحومین تشریف لے گئے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے, ان کی قبروں میں نور داخل ہوتا ہے. ایک روایت کے مطابق تو فرشتے تھالوں کے اندر آپ کے عمل کو لے کے جاتے ہیں اور ثواب کو گویا کہ ظاہر کرتے ہیں ایک طریقے سے کہ یہ فلاں کا بھیجا ہوا ثواب ہے جو آپ تک پہنچا ہے. یعنی معنوی اعتبار سے نا ثواب تو بدلے کو کہتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا وہ مردہ خوش ہوتا ہے اس, اور روایت میں ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے, اور برابر والے وہ لوگ کہ جن تک وہ کوئی کسی نے ثواب وغیرہ ایصال نہیں کیا ہوتا وہ اپنی محرومی پر رنجیدہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ میں جتنے بیٹھے ہیں نا جو اپنے پرانے لوگوں کو بھول چکے ہیں, جو فوت ہو گئے, اور کبھی آپ ہاتھ اٹھا کر 2 لفظ ان کے لیے نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے, مغفرت, تو خدا را یہ کریں آپ, اس سے ان کو سکون ملتا ہے. ورنہ دوسروں جو پڑوسی ان کے ہوں گے ان کو اگر کوئی ایصال ثواب کر رہا ہے تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے, ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے, اور آپ کے رشتہ دار غمگین ہوں گے. تو یہ 2 جملے کہنے میں کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی نیک عمل کیا, ہر روزانہ رات کو دعا مانگے, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, قبول فرما. آپ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے, دنیا میں موجود قیامت تک آئیں گے, سب کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں. اور خاص طور پر میرے وہ مسلمان رشتہ دار جو دنیا سے پردہ فرما چکے ان سب کو ایصال کرتا ہوں, قبول فرما لے. مسلمان کا میں نے قید اس لیے لگائی, یہ محتاط لفظ بس میں عرض کر رہا ہوں کہ جہالت اتنی زیادہ عام ہے, کچھ پتہ نہیں کہ کسی نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا ہو, کچھ پتہ نہیں کیا غلط عقیدہ
لے کے چلا گیا ہو، کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم تو ہے ہی نہیں، ہمارے گھروں میں عقیدہ تو دلائل کے ساتھ سکھایا ہی نہیں جاتا۔ آپ سب اپنا اپنا احتساب کر لیں، اپنے والدین سے جا کے پوچھ لیں دلائل جو کچھ آپ کر رہے ہیں، وہ جواب دے دے میرا نام بدل دیجیے گا۔ ہم نے تو عقیدہ صحیح طرح پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، ہم نے معمولات کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے، اسی لیے ہمیں نہیں پتا ہوتا ان میں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اور کس کی کیا توضیح کیا تشریح ہے، کب یہ بنا، کب ایجاد ہوا، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، اس میں خرافات تو شامل نہیں ہو گئی، ہمیں نہیں پتا ہوتا، خاندان میں ہو رہا ہے کرتے جاؤ۔ اس لیے اللہ نہ کرے کوئی اگر رشتہ دار ایسا ہے جس کا ایمان ضائع ہو گیا چلا گیا تو اس کے لیے پھر دعا تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتا اس لیے اگر آپ مسلمان کی قید نہ لگائیں، بس یہ کہہ دیں میرے سارے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کو ثواب پہنچ جائے، تب بھی آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی گرفت سے آپ کافر ہو جائیں، لیکن محتاط کیا ہے کہ آپ یہ کہیں جتنے مسلمان رشتہ دار میرے دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کو ثواب پہنچ جائے۔